بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ دوسری طرف ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ رات کے وقت میاں فارقین کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رات کے وقت میاں فارقین کے مسلمانوں کو جل دے کر شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جب اس نے اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ ان کے پڑاؤ کے اندر آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، ہلاکو خان نے میاں فارقین کا محاصرہ ترک کر دیا۔ پورے لشکر کو لے کر وہ بڑی تیزی سے اپنے پڑاؤ کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا پڑاؤ میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف ہلاکو خان کی بیوی دوغزہ اور لشکر میں شامل دوسری ان گنت عورتیں سہمی سہمی کھڑی تھیں، اس لیے کہ منصور بن احمد اور اس کے لشکریوں نے کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ باقی سب کو انہوں نے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ ہلاکو خان جب وہاں پہنچا تو دوغزہ اس کے قریب آئی۔ کب اس کے کہ ہلاکو خان کچھ پوچھتا اور جانتا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ دوغزہ پہلے ہی بول پڑی اور کہنے لگی، مسلمانوں کا ایک لشکر نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا، اس نے ہمارے پڑاؤ پر شب خون مارا۔ انہوں نے 3 اطراف سے شب خون مارا۔ انہوں نے ہمارے پڑاؤ سے ضرورت کی چیزیں لوٹ لی، اپنے گھوڑوں پر لاد لی۔ پڑاؤ کے اندر ہمارے جس قدر لشکری تھے، ان کو انہوں نے موت کی گھاٹ اتار دیا اور پھر کام کی چیزیں اپنے گھوڑوں پر لاد کر وہ یہاں سے شمال مغرب کی طرف بھاگے ہیں۔ اور ستم کی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اپنے ساتھ وہ کیترین اور سیمر کو بھی پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اپنی بیوی دوغزہ کی یہ الفاظ سن کر ہلاکو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک لشکر علیحدہ کیا اور اسے منصور بن احمد کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ دوسری طرف منصور بن احمد بھی بڑا مستعد اور تیار تھا۔ چاہتا تھا کہ تعاقب کرنے والے جلد اس کے قریب پہنچے۔ چونکہ اس نے اپنی رفتار تیز نہیں رکھی ہوئی تھی، لہذا اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ 8 سے 10 میل کی دوری کے فاصلے پر منصور بن احمد نے اپنے پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی، جس پر وہ مزید سنبھل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ تعاقب کرنے والے منگول قریب آ گئے ہیں، تب اس نے زوردار آوازوں میں تکبیریں بلند کیں۔ ان تکبیروں کے ساتھ ہی پہلے دائیں جانب سے شرف الدین کردی اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور منگولوں کے پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ شرف الدین کردی کے ساتھ ساتھ حسام الدین جوگندار بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ بھی کڑکتی برق اور گرجتے ابر کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ آخر میں سامنے کی طرف سے منصور بن احمد نے بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حملہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر ان میدانوں میں وقت کی بے کل لہروں کی طرح دشمن کی آگ بڑھتی رہی، روحیں موت کی تاریکی میں ڈوبتی رہی، نگاہوں کی تسکین دل و جان کی راحت پامال ہوتی رہی، زندگی کے پیالوں میں زہر گھلتا رہا، یہاں تک کہ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار نے منگولوں کے گرد گھیرا ڈال کر ایک طرح سے ان کا قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ چند ایک کے سوا کسی منگول کو وہاں سے بھاگنا نصیب نہ ہوا۔ تاہم منگولوں کے لشکر کی جو کمانداری کر رہا تھا، وہ کماندار پہلے ہی اپنی جان بچا کر بھاگ چکا تھا، لہذا اس کے پیچھے کچھ لشکری بھی اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے تھے۔ اس طرح منگولوں کو شکست دینے کے بعد منصور بن احمد اب بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان قیچاک کا رخ کر رہا تھا۔ اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا تو منصور بن احمد کے حصے سے جو منگول لشکری اور ان کے سالار بچ گئے تھے، وہ واپس پڑاؤ میں پہنچے۔ منگولوں کے اس لشکر کی کمانداری اس وقت ہلاکو خان کا سالار ایچل قاچار کر رہا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ایچل قاچار ہلاکو کے بڑے نامور اور تجربہ کار سالاروں میں سے ایک تھا۔ بہرحال یہ ناکام رہا۔ جب یہ ہلاکو کے سامنے پہنچے اور ایچل قاچار کے ساتھ زخمی ہونے والے منگول بھی ہلاکو کے سامنے آئے، تب ہلاکو کچھ دیر تک جواب طلب سے انداز میں اپنے نامور اور ہر دل عزیز سالار ایچل قاچار کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا، قاچار کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے۔ اس پر ایچل قاچار دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، مالک، دشمن جس سے ہمارا پالا پڑا ہے لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ ہمارے پڑاؤ کو نقصان پہنچانے، اسے آگ لگانے کے بعد وہ شمال مشرق کے رخ پر بھاگا۔ اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، 2 حصے دائیں بائیں رہے، خود وہ سامنے کی طرف علیحدہ رہا۔ میں نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب کیا، چاہتا تھا کہ اس کا اور اس کے سارے لشکریوں کا خاتمہ کر دوں کہ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس کے 2 لشکر جو دائیں بائیں تھے وہ اچانک میرے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے لشکریوں کا انہوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ اتنی دیر تک سامنے سے ان کا بڑا سالار بھی ٹوٹ پڑا۔ میں نے اپنے لشکر کو سنبھالا دینے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کے حملہ آور ہونے کا انداز ایسا خوفناک تھا کہ میرے لشکری ان کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ انہوں نے سب کا قتل عام کر دیا اور میں اپنے چند گنتی کے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کر یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ ایچل قاچار جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ پھر دوبارہ وہ ایچل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، کیا تو جانتا ہے کہ ہم پر یہ شب خون مارنے والے کون تھے؟
جواب میں ایچل بولا اور کہنے لگا جو کچھ میرے ساتھ آنے والے شکست خوردہ لشکریوں نے بتایا ہے اس کے مطابق تو یہ وہی سالار ہے جو اپنے کچھ ساتھیوں اور لشکریوں کے ساتھ بغداد سے بھاگا تھا۔ ہم نے ایک لشکر اس کے تعاقب میں لگایا تھا لیکن اس لشکر کا اس نے خاتمہ کر دیا تھا اور آج ہمارے ایک اور لشکر کو اس نے نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کے سالار کا نام منصور بن احمد ہے اور کبھی یہ بغداد کا نائب سپہ سالار اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دو نامور ساتھی سالار بھی ہیں، ایک کا نام حسام الدین جوگندار ہے، یہ ترک ہے، دوسرا شرف الدین کردی اور اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ کرد ہے، جبکہ منصور بن احمد عرب ہے۔ ایجل قاجار جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان پھر بولا اور کہنے لگا کیا وہاں تمہیں کیتھرین اور سیمر کہیں دکھائی نہیں دی؟ دو کوزہ نے مجھے بتایا تھا کہ حملہ آور کیتھرین اور سیمر کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ایچل کہنے لگا مجھے تو ان کے اندر کوئی عورت اور لڑکی دکھائی نہیں دی، ہو سکتا ہے کیتھرین اور سیمر دونوں کہیں چھپ گئی ہوں۔ جواب میں ہلاکو خان نے سر کو جھٹکا دیا، نفرت کا اظہار کیا، پھر اس نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دیا تھا۔ منصور بن احمد کے جن لشکریوں نے منگولوں کے پڑاؤ سے کیتھرین اور سیمر کو اٹھایا تھا وہ منصور سے پہلے ہی کوہستان قیچاک میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ منگولوں کے اس لشکر سے بھی نہیں ٹکرائے تھے جو تعاقب میں نکلا تھا۔ ان دونوں لشکریوں نے کوہستان قیچاک کے اپنے ٹھکانوں کے اندر کیتھرین اور سیمر کو ایک کمرے میں رکھا۔ پہلے ان دونوں کی خوب توازے کی، جب وہ کھا پی چکی تب کیتھرین کی طرف دیکھتے ہوئے فرا تاتار قبیلے کا وہ لشکری کہنے لگا جہاں تک میرا خیال پڑتا ہے تم آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی ہو اور تمہارے ساتھ جو دوسری لڑکی ہے اس کا نام سیمر ہے اور یہ ہلاکو کی بیوی دوکوزہ کی بہن ہے۔ تم دونوں کے حسن اور خوبصورتی کے بڑے چرچے تھے، لیکن اب یہاں تک کہتے کہتے اس لشکری کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کیتھرین نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم نے ہم دونوں کو اٹھا کر یہاں لانے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہلاکو کو جب خبر ہوگی کہ ہم دونوں کو زبردستی اٹھا کر یہاں بند کر دیا گیا ہے تو یاد رکھنا وہ تمہارے اس شہر پر حملہ آور ہوگا، پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور یہاں رہنے والے سب لوگوں کا قتل عام کر کے سب کا پکی ہوئی فصل کی طرح صفایا کرتا چلا جائے گا۔ اس پر وہ لشکری بولا اور کہنے لگا ہم نے تم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہم تم دونوں کو ایک خاص مقصد کے تحت یہاں لائے ہیں۔ اس پر اس بار سیمر بولی اور کہنے لگی لیکن تم ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ ہمیں یہاں لا کر تم نے ایک طرح سے اپنی موت کو دعوت دی ہے، اور اگر تم نے ہمیں ہماری عزت ہماری آبرو سے محروم کرنا چاہا تو یاد رکھنا ہلاکو وہ شخص ہے کہ یہاں کے کسی باشندے کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ جواب میں لشکری بولا تم دونوں جانتی ہو کہ ہلاکو نے بغداد کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تمہارے اس درندہ صفت ہلاکو نے بغداد شہر کے اندر بغداد کے لوگوں کو کیڑے ککڑے کی طرح کاٹا، کئی لاکھ کی تعداد میں لوگ مقتول ہوئے، شہر کی خندق ان لاشوں سے ہموار ہو گئیں، دریائے دجلہ کا پانی ان مقتولوں کے خون کی کثرت سے سرخ ہو گیا، ان گنت عورتیں قتل ہوئیں، بے شمار اپنی عزت سے محروم ہو گئیں، اور اس کے علاوہ اس نے شہر کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ ساری کاروائیاں، یہ ساری بربادی اور شکست و ریخت تم دونوں کی موجودگی میں ہوئی اور تم نے یہ بربادی اور تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی۔ اس کے باوجود تم یہ کہتی ہو کہ اگر تمہیں بے آبرو کیا گیا تو ہلاکو ایک طوفان کھڑا کر دے گا۔ ہلاکو کی ایسی تیسی، اگر وہ ادھر آیا تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے، پر جو غلط فہمی تمہارے ذہنوں میں بیٹھی ہے پہلے میں وہ دور کر دوں کہ تمہاری عزت، تمہاری آبرو ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ تم دونوں کی حیثیت ہماری ہاں اچھی بہنوں کی سی ہے اور ہم تمہارے ساتھ بہنوں کا صحیح سلوک کریں گے، تمہاری حفاظت بھی کریں گے، لیکن ہم تم دونوں کو صرف ایک مقصد کے تحت یہاں لائے ہیں۔ فرا تاتار کے قبائل کے اس لشکری نے جب کیتھرین اور سیمر دونوں کے لیے بہن کا لفظ استعمال کیا تب ان دونوں کو کچھ حوصلہ ہوا، چہرے پر کچھ رونق اور طمانینت آئی۔ پھر اس بار سیمر بولی اور کہنے لگی تم آخر کس مقصد کے تحت ہم دونوں کو یہاں لے کر آئے ہو؟ اس پر اس لشکری نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور دونوں نے نگاہوں میں فیصلہ کیا۔ پھر وہ کہنے لگا ہم مسلمان ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم تم دونوں کو واقعی ایک مقصد کے تحت اٹھا کر لائے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی شادی ہمارے سالار ہمارے امیر سے ہو۔ جواب میں کیتھرین بولی اور کہنے لگی تمہارا سالار اور امیر کون ہے؟ وہ لشکری پھر بولا اور کہنے لگا اس کا نام منصور بن احمد ہے، کبھی وہ بغداد کا نائب سپہ سالار اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ بغداد میں اس کی ساری بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار سب مارے جا چکے ہیں۔ اب اپنے دو ساتھی سالاروں حسام الدین اور شرف الدین کردی کے ساتھ وہ اکیلا ہے۔ ہم تم دونوں کو اس لیے اٹھا کر لائے ہیں تاکہ تم دونوں کی شادی کا اہتمام ہمارے امیر منصور بن احمد سے کیا جائے، اور جب تم دونوں اس کی بیویوں کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہو گی تو یقیناً منگولوں کے ہاتھوں جو ان کا نقصان ہوا ہے اسے کسی نہ کسی طرح وہ بلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ لشکری جب خاموش ہوا تب کیتھرین اور سیمر نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر سیمر بولی اور کہنے لگی اگر ہم دونوں تمہارے امیر سے شادی کرنے سے انکار کر دیں تب؟ اس پر وہ لشکری کسی قدر اداس اور افسردہ ہو گیا۔
کہنے لگا اگر تم دونوں ایسا کرتی ہو تو پھر ہم چند ہفتے انتظار کریں گے، تمہیں مزید موقع دیں گے، اگر پھر بھی تم اس سے شادی پر تیار نہ ہوئیں تو پھر ہم تمہیں باعزت ہلاکو کی طرف بھجوا دیں گے۔ یہ الفاظ سن کر کیتھرین اور سیمر خوش ہو گئی تھی۔ پھر کیتھرین بولی اور اس لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگی کیا یہ ساری کاروائی تم نے اپنے امیر منصور بن احمد کے کہنے پر کی ہے؟ اس پر اس لشکری نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا امیر کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم تم دونوں کو اٹھا کر لے آئے ہیں، بس ہم دونوں کی خواہش تھی کہ تم دونوں ہمارے امیر کی بیویاں بنو۔ تمہارے حسن، تمہاری خوبصورتی کے چرچے تو ہم نے پہلے سنے تھے، لیکن جب ہم دونوں نے پڑاؤ میں تم دونوں کو دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ تم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ امیر ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ یہاں نہیں پہنچے، ہم ان کے آگے آگے تیزی سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ ہم کچھ عرصہ امیر کو نہیں بتائیں گے کہ تم دونوں کو اٹھا کر ہم یہاں لائے ہیں۔ اگر تم امیر کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو تمہیں واپس کر دیا جائے گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور میرا یہ ساتھی ہمہ وقت تم پر نگاہ رکھیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے 2 لشکری اور ہیں جو اس راز سے واقف ہیں کہ ہم تم دونوں کو یہاں اٹھا کر کیوں لائے ہیں، لہذا ہم باری باری تم پر پہرا دیں گے۔ میری ایک بھائی کی حیثیت سے تم سے گزارش ہے کہ اس کمرے سے باہر نہ نکلنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ ہاں، اگر تم باہر نکلنا چاہو تو ہم خود تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے، یہ سارا علاقہ ہم تم دونوں کو دکھا سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہتے کہتے وہ لشکری رک گیا، پھر کہنے لگا لگتا ہے امیر اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھو کمرے میں 2 بستر لگے ہوئے ہیں، تم کھانا کھا چکی ہو، آرام سے بیٹھو، آج انہی کپڑوں میں رہو، کل تمہارے لیے اور بہترین کپڑوں اور لباسوں کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ ہم اپنے ایک عالم دین کا تقرر کریں گے جو تمہارے پاس آیا کرے گا اور ہمارے دین کی باتیں تم سے کیا کرے گا۔ ہمیں پہلے سے ہی تمہارے ایک لشکری نے بتایا تھا کہ تم دونوں مسلمانوں سے شدید قسم کی نفرت کرتی ہو اور یہ کہ تم دونوں عیسائی ہو۔ ہمارا جو مبلغ تمہارے پاس آئے گا وہ ایمانداری سے اپنے مذہب کی موٹی موٹی باتیں تمہارے سامنے پیش کرے گا، اگر وہ باتیں تمہارے دل کو اچھی لگیں تو قبول کر لینا ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس لشکری نے اس کمرے کو باہر سے قفل لگا دیا تھا اور پھر اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد وہ دونوں لشکری رک گئے، پھر ان میں سے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بھائی جو کام ہم نے کیا ہے اس میں قباحتیں بہت ہیں۔ کیسی قباحتیں؟ دوسرے نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ اس بار پہلا بولا اور کہنے لگا ان دونوں لڑکیوں کو کب تک ہم یہاں بند کمرے میں قیدی کی حیثیت سے رکھیں گے؟ ایک نہ ایک دن یہ راز کھلے گا۔ ہم دونوں انہیں ایک اچھے مقصد کے لیے یہاں لے کر آئے ہیں، یہ دونوں انتہا درجے کی خوبصورت ہیں اور جہاں تک ہمارے امیر منصور بن احمد کا تعلق ہے تو اس کے اہل خانہ بغداد میں مارے جا چکے ہیں۔ حسام الدین جوگندار اور شرف الدین کردی کے اہل خانہ بغداد میں نہیں تھے، حسام الدین جوگندار کے اہل خانہ حمص میں اور شرف الدین کردی کے اہل خانہ اربل شہر میں تھے۔ اب ان دونوں کے اہل خانہ حمص اور اربل سے نکل کر چند دن تک یہاں پہنچ جائیں گے، باقی امیر منصور بن احمد رہ جاتے ہیں۔ دراصل میری ان سے یوں جانو ایک اندھی اور بے کنار عقیدت ہے، اسی عقیدت کی بنا پر میں کیتھرین اور سیمر کو یہاں اٹھا کر لانے کے حق میں تھا۔ یہ لڑکیاں چونکہ انتہا درجے کی خوبصورت ہیں لہذا میں نے ارادہ کیا کہ یہ میرے امیر کے قابل ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، اس معاملے کو دبانے اور آگے نہ بڑھنے دینے کے لیے میں چاہتا ہوں یہاں اس سارے معاملے کی اطلاع لوئی تاشی اور یانگ خان کو دینی چاہیے، اور اگر ہماری اس حرکت کو امیر منصور بن احمد نے ناپسند کیا تو لوئی تاشی اور یانگ خان اپنے طور پر اس معاملے کو سنبھال لیں گے۔ دوسرے لشکری نے پہلے کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہذا دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک طرف ہو لیے تھے، سیدھے اس سمت گئے جہاں لوئی تاشی اور یانگ خان منصور بن احمد اور اس کے ساتھی سالاروں اور لشکریوں کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ہی ان دونوں لشکریوں نے انہیں جا روکا۔ ان کے روکنے پر لوئی تاشی اور یانگ خان رک کر غور سے ان کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ایک نے سارا ماجرا لوئی تاشی اور یانگ خان سے کہہ دیا۔ یہ سارا احوال سن کر لوئی تاشی اور یانگ خان تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے دونوں لشکریوں کی طرف دیکھتے رہے، پھر لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں یہ کام تم نے اپنی عقیدت اور امیر سے محبت کی بنا پر کیا ہے، تمہاری اس حرکت کو اگر امیر منصور بن احمد نے ناپسند کیا تو پھر یہ معاملہ کچھ بگڑ بھی سکتا ہے۔ بہرحال تم فکر مند نہ ہو، اس سلسلے میں پہلے ہم حسام الدین جوگندار اور شرف الدین کردی سے بات کریں گے، ان دونوں کے اہل خانہ بھی 2-1 روز تک یہاں پہنچ جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ معاملے کو سنبھال لیں گے۔ ابھی ان دونوں سے متعلق امیر منصور بن احمد کو اطلاع نہیں کرنی، پہلے ہم امیر کا استقبال کریں گے، اس کے بعد ہم دونوں کو ان لڑکیوں کے پاس لے کر چلنا۔ جس کمرے میں تم دونوں ان کو بند کر کے آئے ہو یہ بہت گری ہوئی اور غلط حرکت ہے، ایک طرح سے تم نے ان کو زندہ میں ڈال دیا ہے۔ میری رہائش گاہ کے قریب جو چھوٹی سی رہائش گاہ خالی پڑی ہے ان دونوں کو اس میں منتقل کیا جائے گا اور میرے اہل خانہ ان دونوں کا خیال رکھیں گے
اور انہیں ہر چیز مہیا بھی کریں گے۔ ان کے لیے بہترین لباسوں اور دوسری ضروریات کی اشیاء کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اور پھر تم نے یہ کہا ہے کہ ان کے لیے ایک عالم مقرر کر رہے ہو جو انہیں اسلام کی تبلیغ دے گا۔ یہ کام بھی بہت اچھا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہرحال پہلے امیر کا استقبال کر لیں، پھر ان لڑکیوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لوئی تاشی اور یانگ خان آگے بڑھنے لگے۔ وہ دونوں لشکری بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے۔